الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے اور باقی ہر شے اس کی عبد ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق فرمایا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں تکمیل دین ہدایت کا باعث بنا اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ آج 15 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو تیسرے خلیفہ راشد جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت ایک کتنا بڑا سانحہ ہے کہ آج تک ہم اس کے اثرات سے نکل نہیں سکے۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے اوپر تلوار نہ اٹھاؤ ورنہ قیامت تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو سکیں گے۔ میرے خون سے
ایک ایسی دراڑ پڑ جائے گی کہ قیامت تک مسلمان پھر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ تو آج تک ہم شہادت عثمان غنی کے اثرات میں ہیں، ان سے نکل نہیں سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے اسلام پھیل رہا تھا اور اندرونی سطح پہ مسلمان آپس میں متفق تھے، متحد تھے۔ اختلاف رائے تو تھا لیکن آپس میں مسلمان آج تک لڑے نہیں تھے۔ لڑائی ہمیشہ باہر ہوئی اور اسلام چند سالوں میں عراق، ایران، ان سارے علاقوں میں مصر، شام پھیل گیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ، ان سب میں اسلام پہنچ گیا۔ قبرص اور جزیرہ اسکندریہ آپ کے دور میں ہی فتح ہوئے، جسے آج کل سائپرس کہتے ہیں، یہ سائپرس آپ کے دور میں ہی فتح ہوا، اور اسی طرح افغانستان تک مسلمان آ گئے۔ تو اسلام باہر پھیل رہا تھا، اندر اتحاد تھا، اندر باہم لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کی شہادت کے بعد وہ باہر سے ہماری توجہ ہٹ گئی اور اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اتحاد کا نشان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ کیا نسبت رکھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے آپ کی کیا خدمات ہیں، چند گھڑی عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے پہلے دور میں اسلام قبول کیا، جو سابقون الاولون میں ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی شامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے۔ ایک تو جناب عبد مناف پہ حضور کا شجرہ اور حضرت عثمان غنی کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے۔ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ جناب عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے والد عفان وہ بھی جناب عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ حضور کا شجرہ آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو یہ جو عبد مناف ہیں، جن کی اولاد میں حضور تشریف لائے ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت عثمان غنی کی ولادت ہوئی ہے۔ دوسرا انتہائی قریبی رشتہ حضور کے ساتھ کہ حضور کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جڑواں بہن ہیں ام بیضاء۔ وہ جو حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور جس حمل سے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے اسی سے حضرت ام بیضاء کی ولادت ہوئی ہے، وہ نانی ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت عبداللہ کی بہن حضور کی کیا لگی؟ پھوپھی۔ تو حضور کی پھوپھی جان کی جو بیٹی ہیں وہ والدہ ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ حضور کی پھوپھی زاد بہن کے آپ بیٹے ہیں، تو اس حوالے سے رشتے میں حضور کے بھانجے لگتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہے وہ حضور کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو رشتے میں اس حوالے سے حضرت عثمان غنی حضور کے کیا لگے اور مولا علی کے کیا لگے؟ بھانجے، کیونکہ مولا علی بھی جناب عبد المطلب کے ہی پوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی کا قریبی خونی رشتہ ہے حضور کے خاندان کے ساتھ۔ اور تیسری نسبت یہ ہے
کہ حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہے. اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی ہیں، جنہیں حضور اپنی فرزندی میں قبول فرمائیں. تاریخ نبوت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں. حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب ہیں کہ یکے بعد دیگرے حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے حسنین کریمین کے خالو ہیں. اس رشتے سے حضرت امام حسن کے آپ کیا لگتے ہیں؟ خالو. اور حضرت سیدنا سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کیا لگتے ہیں؟ خالو. تو قریبی رشتہ ہے خاندان نبوت کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جو آپ کا لقب ہے ذوالنورین، یہ بھی مولا علی شیر خدا کی زبان سے آپ کے لیے ادا ہوا ہے. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے جذبات کو قرآن اور حدیث پر غالب کر کے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے اور اسلام کی تاریخ بڑی خوبصورت ہے. ہم نے اپنے ذاتی جذبات کو اور اپنے خواہشات کو، اپنے اغراض و مقاصد کو اور اپنے ذہنی تصورات کو عقیدہ بنا دیا ہے، جبکہ وہاں ہمیں محبتیں نظر آتی ہیں. رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ذالک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، یہ وہ شخص آ رہا ہے جسے مالا اعلیٰ میں 2 نوروں والا کہا جاتا ہے. کنز العمال حدیث پاک کی کتاب ہے، کنز العمال، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. فضائل عثمان غنی کا جو باب ہے کنز العمال کے اندر، اس کتاب میں یہ حدیث پاک مولا علی شیر خدا سے موجود ہے کہ حضور حیدر کرار شیر خدا نے فرمایا ذالک امرؤ، یہ جو مرد ہے یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، انہیں مالا اعلیٰ میں 2 نوروں والا کہہ کے پکارا جاتا ہے. ان کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مولا علی شیر خدا بیان فرما رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے محبتیں بانٹنے والا عقیدہ ہے. حضور حیدر کرار کو بھی مانیں اور آپ کی بات بھی مانیں، آپ کے فرامین کو بھی مانیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں کلمہ پڑھا ہے. یوں تو حضور کا ہر صحابی واجب التعظیم ہے، کلم وعد اللہ الحسنی، لیکن کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی ہیں. درجے میں سارے صحابہ برابر نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ 1,500 زیادہ شان رکھتے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے یہ 1,500 زیادہ شان رکھتے.
پھر یہ 1500 بھی فضیلت میں برابر نہیں، ان میں وہ 313 زیادہ شان رکھتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے۔ پھر وہ 313 بھی برابر نہیں، ان میں وہ 10 زیادہ شان رکھتے ہیں جنہیں ایک نشست میں حضور نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پھر وہ 10 بھی برابر نہیں، ان میں خلفائے راشدین کی شان سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین میں تیسرے مقام پر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی صرف خاص صحابہ نہیں بلکہ خاص الخاص صحابہ میں شامل ہیں۔ وہ جو اس امت کے چنے ہوئے افراد ہیں، ان خاص الخاص صحابہ میں حضرت عثمان غنی شامل ہیں۔ پہلے ہماری مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں میں نے دیکھا یہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے حق چار کے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے حق چار کے، صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار کے۔ ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے، جو خلفائے راشدین کے دیوانے ہیں وہی میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے۔ قرآن کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، حضور کے صحابہ وہ ہیں جن کی شان اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی۔ ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ میدان عرفات میں یہ آیت اتری کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل۔ کس کے لیے دین مکمل ہو گیا؟ کس کا دین مکمل ہو گیا ہے؟ تمہارا دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین۔ الیوم اکملت لکم، آج ہم نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے۔ یہ جو کم ہے نا، کم، یہ جمع مخاطب کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا تمہارے دین کو، اور ہم نے تمہارے اوپر پوری کر دی اپنی نعمت، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے دین اسلام پہ۔ یہ تمہارے کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے جی؟ میں آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا کم پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کم کتنی دفعہ آیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کم کا لفظ آیا ہے، ہم دیوانے ہیں سبھی سرکار کے۔ کم کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ آیا ہے کم کا لفظ۔ اور کم سے مراد سارے صحابہ ہیں جو اس وقت وہاں حاضر تھے۔ پہلا مصداق صحابہ ہیں، پھر قیامت تک آنے والی امت ہے۔ دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو وہاں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کم کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ یہ جو 4 ہیں ان سارے صحابہ کے سردار ہیں۔ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ ابو بکر اس بدن کا دل ہے۔ اسلام ایک بدن ہے نا، تو ابو بکر اس کا دل ہے، عمر اس کا دماغ ہے، عثمان اس کا ہاتھ ہے،
اور مولا علی اس کی جان ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کا جو جسم ہے اس کا دل صدیق اکبر ہے، اس کا دماغ فاروق اعظم ہے، اس کا ہاتھ اور اس کی جان مولا علی شیر خدا ہے۔ ہم کسی صحابی کے بے ادب اور گستاخ، یہ جو میں نے کہا کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ عثمان ہے، خود حضور نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں کوئی فضیلت نہ بیان کروں حضرت عثمان غنی کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ہذہ ید عثمان۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب 1500 صحابہ نے حضور کی بیعت کی کہ ہم قصاص عثمان لیں گے، 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، عثمان غنی اس بیعت میں شامل نہیں، وہ مکے میں اور گرفتار ہے، مکے والوں نے روک لیا ہے۔ سب سے بیعت لے کے آخر میں حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور دایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو حضور کہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کی بیعت کریں تو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کر لی۔ پھولوں میں رکھیں تو پھول سونے نہیں، حضور کا ہاتھ سونا لگتا ہے، پھولوں سے زیادہ حضور کا ہاتھ سونا ہے۔ مشکیزے میں رکھیں تو 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، 1500 صحابہ پانی پی لیں، پانی ختم نہیں ہوتا۔ وہ پانی کہاں سے نکل رہا ہے؟ مبارک انگلیوں سے نکل رہا ہے۔ انگلی اٹھائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے۔ یہ دستے رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ دستے خاتم النبیین کی بات ہو رہی ہے، یہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، یہ کسی عام ہستی کا ہاتھ نہیں، یہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اور سید العالمین کا ہاتھ ہے۔ فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں اب عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے، جدے ہاتھ رب اپنے ہووے کافر جیڑا، اللہ اللہ یہ ہے سیرت عثمان غنی، دین پر ہے صرف ہوئی دولت عثمان غنی۔ تم ذرا تفصیل سے پڑھو بیعت رضوان، بیعت عثمان، بیعت خدا ہے بیعت عثمان غنی۔ حضور فرمائیں یہ میرا ہاتھ نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو پھر اس ہاتھ کی بیعت کرنا کس کی بیعت کرنا ہے؟ اسلام کے جسم کا دل صدیق اکبر ہے، دماغ فاروق اعظم ہے، ہاتھ عثمان غنی ہے اور جان مولا علی شیر خدا ہے۔ نعرہ تحقیق، ہیں دیوانے ہم سبھی سرکار کے۔ ہندوؤں کی کتاب ہے کلنکی پران، ہندو پرانا مذہب ہے، کلنکی پران میں ہے، بیاس جی نے لکھا ہے آخری دور میں وشنو ایس کے گھر سومتی کی گود میں مہامت جنم لے گا، اس کے 4 ویر اس کا دھرم پورے جگت میں پھیلا دیں گے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، پہلے ہی چرچا ہو رہا تھا حضور کے 4 یار دین کو پھیلا دیں گے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، پہلے یہ پیشین گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آخری نبی کے 4 صحابہ ایسے ہوں گے جو بڑی شان والے ہوں گے، وہ آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ ان میں جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی جب خلافت کا موقع ہے نا
تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے تھے، ابھی آپ نے جام شہادت نوش نہیں کیا حضرت فاروق اعظم نے، تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ میری شہادت کے بعد یہ جو 6 بندے ہیں یہ زیادہ اعلیٰ رائے والے ہیں پوری امت میں، تو یہ اگلے خلیفہ کا فیصلہ کر لیں۔ کتنے افراد کی کمیٹی بنائی؟ 6۔ ان میں حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، یہ 6 صحابہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے 3 دن بعد اب وہ کمیٹی بیٹھی ہے کہ اگلے خلیفہ کا فیصلہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار کرتا ہوں کہ مجھے خلیفہ نہ بنانا۔ ہاں میں ووٹ دوں گا، رائے دوں گا، لیکن میں اپنے آپ کو خلافت کے منصب سے دستبردار کرتا ہوں کہ کوئی میرے حق میں رائے، ان 6 کے اندر سے ہی ایک کو بنانا تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف دستبردار ہو گئے، انہوں نے فرمایا مجھے نہ خلیفہ بناؤ، ہاں میں رائے دوں گا لیکن میں خود خلافت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، دستبردار ہو گئے۔ باقی کتنے رہ گئے؟ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا اگر آپ کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو آپ کے بعد آپ کس کو پسند کریں گے کہ فلاں کو بناؤ؟ فرمایا میں پسند کرتا ہوں عثمان غنی کو بناؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر آپ کو خلیفہ نہ بنایا جائے آپ اپنے علاوہ کس کو پسند کریں گے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے؟ فرمایا میں پسند کرتا ہوں مولا علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ مولا علی شیر خدا نے ووٹ دیا حضرت عثمان غنی کے حق میں، اور حضرت عثمان غنی نے ووٹ دیا ہے مولا علی کے حق میں۔ یہ 2 بھی دستبردار ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 3۔ ان 3 میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ، ان 2 ہستیوں نے حضرت عثمان غنی کے لیے خلافت کی خواہش کا اظہار کیا، ان کا ہم چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور حضرت زبیر جو تھے انہوں نے مولا علی کے حق میں۔ البدایہ والنہایہ میں ہے بایعہ علی بن ابی طالب اولا، سب سے پہلے مولا علی شیر خدا اٹھے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں بیعت کرتا ہوں آپ مسلمانوں کے خلیفہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب دیکھا کہ وہ جو 3 تھے ان میں سے 2 حضرت عثمان غنی کے لیے رائے دے رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضرت عثمان غنی کے حق میں رائے دی۔ سب سے پہلے جو بیعت کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ مولا علی شیر خدا نے۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں کیا ہیں؟ شیر و شکر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حضور کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا۔ جو آج ہماری سوچ ہے وہ ان کی سوچ نہیں تھی، وہ سارے اسلام کے خیر خواہ تھے، وہ حضور کے سفیر تھے، ان کی چھاتیوں میں بڑی وسعت تھی۔ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے کہ ہم کسی ایک کو تنقید کا نشانہ اور کسی ایک کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مولا علی شیر خدا محبت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی سے۔ بایعہ علی بن ابی طالب اولا، البدایہ والنہایہ میں ہے سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے حضرت عثمان غنی کی۔ آئیں ذرا زبان حیدر کرار سے سنیں عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ 2 شانیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک تو یہ کہ ذو النورین کا لقب حضرت مولا علی کی زبان سے ادا ہوا ہے، کنز العمال میں یہ روایت، اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے بیعت بھی کس نے کی ہے؟ مولا علی شیر خدا نے کی۔ تیسری شان مولا علی بیان کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کی شان۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے وہ آیت پڑھی جو آج میں نے ابھی خطبہ میں پڑھی ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی
اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ جنہیں ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا، انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق عثمان غنی ہے، اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ عثمان غنی کے جنتی ہونے کا رب نے اعلان فرمایا ہے، انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، یہ حدیث کنز المال میں ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ہے، بالخصوص تاریخ دمشق ابن عساکر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شان کس نے بیان کی کہ اولئک عنہا مبعدون، حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے کا رب نے اعلان کیا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی شیر خدا نے اعلان کی۔ دوسری شان جو ممبر پہ مولا علی شیر خدا نے قرآن پڑھ کے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہیں، کچھ اہل کوفہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت امام حسن سے پوچھا، یہ جو روایت آپ کو سنا رہا ہوں المصنف کتاب کا نام ہے، اور علامہ ابن ابی شیبہ ان کی یہ کتاب ہے، تصنیف ہے حدیث پاک کی، المصنف اس کا نام ہے، اور یہ امام بخاری کے استادوں میں ہیں جن کی کتاب سے آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ اور المصنف کے علاوہ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام حسن تشریف فرما ہے، چند اہل کوفہ آپ کے پاس آئے، ان کا عثمان غنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، مولا علی آ رہے ہیں، وہ خود تمہیں بتائیں گے۔ امیر المومنین آ رہے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ کچھ دیر بعد شیر خدا تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہی اہل کوفہ کا سوال پیش کیا۔ مولا علی شیر خدا نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 تلاوت فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آپ نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا یہ آیت عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا غور کریں اس آیت میں تقوی کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، تقوی کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 3 دفعہ آیا ہے۔ 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک سب سے اعلیٰ درجے کی ڈگری ہوتی ہے، قرآن نے کہا عثمان غنی کا تقوی سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ 3 دفعہ اس آیت میں تقوی کا ذکر ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیے، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، نیکیاں کی۔ 3 دفعہ تقوی کا ذکر ہے۔ ایک تقوی ہے برے عقیدے کو چھوڑ دینا، شرک کفر چھوڑ دینا، صحیح عقیدہ اپنانا، یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ اگلا درجہ ہے گناہ چھوڑ دینا، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ ہے خلاف اولا کو چھوڑ دینا، مستحبات کا خیال رکھنا۔ حضرت عثمان غنی کا تقوی اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اور آیت کے آخری الفاظ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ آیت پڑھ کے
اور پھر یہ فرما کے کہ یہ آیت عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی ہے، مولا علی نے بتا دیا عثمان غنی اللہ کا محبوب ہے، اللہ محبت کرتا ہے عثمان غنی سے، واللہ یحب المحسنین، عثمان غنی محبوب الہی ہے، اللہ عثمان غنی سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، حضرت عثمان غنی اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے مضمون مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مالدار تھے۔ یہ جو محبوب الہی ہونے کا ذکر میں نے کیا ہے، اس پر اب آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ان بعلک اشبہ الناس بجدک ابراہیم و ابیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میری بیٹی رقیہ، تیرا خامد عثمان لوگوں میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے اور حضرت ابراہیم کے مشابہ ہے۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے نا، تو یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے اور ابراہیم کے مشابہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، تو فرمایا میری بیٹی عثمان سے حسن سلوک کرنا، عثمان اخلاق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے، عثمان میرے اخلاق عالیہ کا پرتو ہے، عکس جمیل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی صرف مالدار نہیں، بڑے مالدار تھے، امیر ترین تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پہلے دنیا کے مالدار تھے، اب دین کے بھی مالدار ہو گئے، اب دنیا اور آخرت کے مالدار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔ مالدار ہونے میں اور مال پرست ہونے میں فرق ہے۔ مالدار وہ ہے جس کے ہاتھ میں مال ہے، اور مال پرست وہ ہے جس کے دل میں مال نے ڈیرا کر لیا ہے، جس کا دل قابو آ گیا ہے مال کی محبت کے، اب اسے مال چاہیے، چاہے رشوت ہو، چاہے سود ہو، چاہے حرام ہو، چاہے دھوکے سے ہو، وہ بس مال چاہتا ہے، وہ مال پرست ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کیا تھے؟ مالدار تھے یا مال پرست تھے؟ دور جاہلیت میں آپ نے کبھی کسی کو سود پہ پیسہ نہیں دیا، حالانکہ ابھی سود حرام، ابھی حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر ایک عرصہ گزرا، پھر سود حرام قرار دیا گیا۔ عثمان غنی نے تو دور جاہلیت میں بھی کوئی پیسے مانگنے آتا نا، قرض مانگنے آتا، تو آپ مزاربت پہ پیسے دے دیتے، سود پہ نہیں دیتے تھے۔ مزاربت یعنی پارٹنرشپ، کہ ان سے تم تجارت کر لو، وہ منافع میں ایک حصہ رکھ لیا جاتا۔ تجارت کرتے تھے، مزاربت کرتے تھے، سود پہ پیسے نہیں دیتے تھے۔ کس دور میں؟ دور جاہلیت میں۔ تو آپ مالدار تھے یا مال پرست تھے؟ مالدار تھے، مال پرست نہیں تھے۔ دوسروں کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے نہیں تھے، بلکہ اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنے والے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں نقل کیا ہے، آپ نے 1000 اونٹ پیش کیے۔ آپ کے لیے سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، انہوں نے 1000 اونٹ پیش کیے۔ یہ قربانیوں کے دن گزرے ہیں، اونٹ کتنے کا ہے جی؟ اگر 4 لاکھ کا ہو تو 1000 اونٹ کتنے کے بنتے ہیں؟ 40 کروڑ۔
40 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر. ایک اونٹ اگر 4 لاکھ کا ہے تو موجودہ دور کے مطابق 40 کروڑ روپیہ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش. 50 گھوڑے پیش کیے, 1000 دینار پیش کیا. یہ اس 1000 اونٹ کے علاوہ ہیں. گھر جا کے حساب کر لیجیے گا کتنے کروڑ بنتے ہیں. آدھا ارب موجودہ دور کے مطابق 50 کروڑ پیش کر رہے ہیں. اور 50 کروڑ پیش کر کے بھی عرضی یہی کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ قبول فرما لیں. 1000 دینار جب حضور کی گود میں ڈالا تو میرے آقا کریم منبر سے اتر آئے. دینار میں ہاتھ, دنانیر میں حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. جو سخاوت آج عثمان نے کی ہے, عثمان محبوبیت الہیہ کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے. عثمان کے دل کو ایسا نور مل گیا ہے جو کبھی اندھیرے اور بدبختی میں تبدیل نہیں ہوگا. اللہ نے عثمان کو ہمیشہ کے لیے سرفراز فرما دیا. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں 1000 اونٹ, 50 گھوڑے, 1000 دینار پیش کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ان سواریوں کا چارہ بھی میں پیش کروں گا, ان پہ جو سوار ہوں گے ان کا خرچہ بھی میں ذمہ لیتا ہوں. یا رسول اللہ ان سواروں کے جو اخراجات ہوں گے وہ بھی عثمان اپنے ذمہ لیتا ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں تجارت کرتا ہوں, میں مال کماتا ہوں, پر اپنے لیے نہیں کماتا, میں مال کماتا ہوں تو اسلام کے لیے کماتا ہوں. حضرت عثمان غنی کی دولت اسلام کے کام آ رہی ہے. مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ آئے, پینے کا پانی نہیں مل رہا, حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کے وقف کیا ہے. مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی, 7 کے مکان خرید کے کس نے شامل کیے؟ حضرت عثمان غنی نے شامل کیے. تو حضرت عثمان غنی مالدار تھے لیکن مال پرست نہیں تھے. میرے آقا کریم سے کسی ایک موقع پر نہیں, سینکڑوں ایسے موقع ہیں حضرت عثمان غنی نے دعائیں لی ہیں. جس کو ایک دفعہ حضور دعا دے دیں اس کی شان بڑی ہے, تو جس کو بار بار دعائیں دیں, بار بار دعائیں دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار حضور نے دعائیں دی ہیں, جنت کا اعلان کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور نے یہ جو فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا, تو بعض نے اس سے یہ مراد لیا, غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید انہیں اطاعت سے چھٹی دے دی گئی ہے کہ اطاعت نہ بھی کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا. صوفیاء نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے, وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اگر کسی ولی کو کشف صحیح کے ذریعے بھی یہ الہام ہو کہ تم سے اطاعت اٹھا لی گئی ہے, تو پھر بھی ولی نیکی کرنا نہیں چھوڑتا. کیوں؟ وہ باہر کے دباؤ سے نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنے اندر سے نیکی کر رہا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کا وہ مقام حضور نے بیان کیا ہے کہ اسلام عثمان غنی کے خون میں رچ بس گیا ہے. اسلام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خون میں رچ بس گیا ہے. اگر کوئی عثمان غنی سے یہ کہے بھی کہ اب تم پر شریعت کی پابندیاں نہیں ہیں, وہ پھر بھی شریعت کی پابندی کریں گے. سمجھ آیا ایک مطلب آپ کو؟ ایک ہوتا ہے باہر کے دباؤ, ڈر سے عبادت کرنا, یہ عبادت نہ کی فلاں نقصان ہوگا, باہر کے دباؤ سے عبادت کرنا. ایک ہے اندر یوں دین رچ بس گیا ہے. اگر کہہ بھی دیا جائے کہ نماز چھوڑ دو بالفرض, مثال دے رہا ہوں,
تو جو نفس مطمئنہ کے مقام پر ہوگا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ پھر بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایسا شریعت اس کی طبیعت بن گئی ہے، شریعت اس کی طبیعت میں ڈل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، پروردگار مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ سعادت کی موت، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ شاید اردو زبان میں وہ الفاظ نہ ہوں جو حضرت عثمان غنی کے حوصلے کو بیان کر سکے۔ میں اعتراف عجز کرتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں عثمان غنی کے حوصلے کو بیان کر سکوں۔ امیر المومنین ہیں، بر اعظم افریقہ میں اسلام پہنچایا ہے، یورپ میں اسلام پہنچایا ہے، پہلا بحری بیڑا آپ نے تیار کیا ہے، عظیم فرما روائے مملکت ہیں، لیکن آپ کے مکان کے گرد بلوائیوں نے گھیرا ڈالا ہے۔ تو آپ سے حضرت مختلف صحابہ کرام، حضرت جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دیگر کئی صحابہ کرام آپ کے پاس آئے ہیں اور اس موضوع پر آپ سے گفتگو کی ہے۔ آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نہ میں مدینہ چھوڑ کے جاؤں گا، نہ میں یہاں فوج بلواؤں گا، میں شہر رسول میں ہوں۔ آپ سے اجازت مانگی گئی کہ یہ جو آئے ہیں نا تلواریں لے کے، ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ گو ہیں، میں کسی کلمہ گو کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کے حوصلے کو بیان کر سکے۔ کس قدر حوصلہ ہے آپ کا، دنیا کے کسی ادب میں وہ الفاظ نہیں جو حضرت عثمان غنی کی وسعت فکر کو بیان کر سکیں، اور آپ کے صبر کو بیان کر سکے، اور آپ کے حوصلے کو بیان کر سکے۔ فوج بلوا کے مدینہ منورہ میں لڑائی کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں شہر رسول کی حرمت نہیں پائمال کر سکتا۔ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی بے حرمتی کی۔ شہادت سے ایک دن پہلے خواب میں حضور تشریف لائے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تمہارے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، کل روزہ میرے پاس آ کے افطار کرنا۔ حضرت عثمان غنی روزے رکھ رہے تھے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جب آپ پہ وار ہوا ہے۔ آپ کی پیشانی پہ 82 سال عمر ہے، آپ کی پیشانی پہ وار ہوا ہے، خون کا پہلا قطرہ قرآن کے ورقوں پہ گرا ہے۔ قیامت کے دن عثمان غنی کی شہادت پہ قرآن کے ورقے گواہی دیں گی۔ حضرت عثمان غنی کی زوجہ بی بی نائلہ، انہوں نے دیکھا نا کہ دشمن گھر میں داخل ہو گئے ہیں دروازہ توڑ کے، اور ننگی تلواریں ہاتھ میں ہیں اور آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو عرب میں ایک رواج تھا کہ عورت اگر سر ننگا کر کے بال کھول کے منت کرے، بال کھول کے دہائی دے، تو لوگ تلواریں روک لیتے تھے۔ بی بی نائلہ نے سر سے چادر اتارنا چاہی، عرب کے اس رواج کے مطابق حضرت عثمان غنی نے بیوی کا ہاتھ روک لیا۔ عثمان شرم و حیا کے پیکر ہیں، فرمایا سر نہ ننگا کرنا، بال نہ کھولنا، میرے جسم پہ تلواریں چلیں اس کی تھوڑی تکلیف ہوگی، اپنی بیوی کا ننگا سر دیکھوں زیادہ تکلیف ہوگی۔ آج ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ہم خود بیویوں کے ننگے سر لے کے میرج ہالوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ کہ ننگا سر کرنے کے بارے میں حضرت عثمان غنی نے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا میرے بدن پہ تلواریں چلیں اس کی تھوڑی تکلیف ہوگی، بیوی کا ننگا سر دیکھوں اس کی زیادہ تکلیف ہوگی۔
آپ شرم و حیا کے پیک کرتے، بیوی کو سر نہیں ننگا کرنے دیا، بال نہیں کھولنے دیے، دشمن نے وار کیا، بیوی نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ انگلیاں کٹ گئی ہیں بیوی نائلہ کی، اور تلوار حضرت عثمان غنی کے سر پہ لگی، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے سر پہ تلوار لگی قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں جنہیں کسی ایک نشست میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس پیغام پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ حضرت عثمان غنی اتحاد اسلامی کا مظہر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد تم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکو گے، اس لیے مجھے شہید نہ کرو، میرے اوپر تلوار نہ چلاؤ۔ اور آج تک ہم آپ کی شہادت کے اثرات سے نکل نہیں سکے، آج تک ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتحاد کا درس دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ سب دین کے خیر خواہ تھے، وہ سب دین سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔